شکر ہے یہ میرے ساتھ نہیں کھیل رہا۔ تم میری چیزوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تم نے یہ توڑ دیا، اب تمہیں یہ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ سوری، یہ ٹیپ ریکارڈ تو بالکل خراب ہو گیا ہے۔ مجھے اب تک سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیسے چلتا ہے۔ اوہو، ہم تو پکڑے گئے۔ تم نے ریکارڈ خراب کر دیا اور کمرے کی چیزیں بھی بکھیر دی ہیں۔ مجھے لگتا ہے پھر کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ تو کیا ہوا اگر یہ ٹوٹ گئی؟ یہ کوئی خاص اہم نہیں ہے۔ یہ تو غصے میں لگتا ہے۔ پلیز ڈرائنگ روم میں مت کھیلنا، وہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ٹوٹ سکتی ہیں۔ تم اسے دیکھ سکتے ہو مگر پلیز اسے ہاتھ مت لگانا، یہ ٹوٹ سکتی ہیں۔ تم نے بات نہیں مانی اور اسے توڑ دیا، اب تمہیں سزا ملے گی۔ تم اپنے کھلونوں کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے یہ سب ٹوٹ گئے ہیں۔ اب تمہیں کوئی نیا ٹوائز نہیں ملے گا جب تک تم چیزوں کا خیال رکھنا نہ سیکھ جاؤ۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اس لیے تمہیں صاف کرنا پڑے گا۔ اب تمہیں کیری آن ایک ہفتے تک نہیں ملیں گے۔ اوہو، گڑبڑ کرنا مزے کا کام نہیں ہے۔ توڑ پھوڑ۔ پیارے بچوں، چیزوں کو توڑنا جو ہے نا، یہ بڑا خراب گندا کام ہے، ڈسٹرائے کرنا ان کو، تھنگس کو اپنی۔ ہم چیزوں کو کیوں خراب کر دیتے ہیں؟ اکثر بچے چیزوں کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ کبھی کچھ توڑ دیتے ہیں، کچھ خراب کر دیتے ہیں، چیزیں بکھیر کر گند پھیلا دیتے ہیں، سب اپنا روم جو ہے وہ ڈرٹی کر لیتے ہیں۔ تو ہم گڑبڑ کیوں کرتے ہیں؟ چیزوں کو کیوں توڑتے ہیں؟ کیونکہ ہم بعض چیزوں کو جب جو چیزیں ہم سے ٹوٹ جاتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان سے ٹھیک کر دینا چاہیے، اور اگر وہ ہم سے ٹھیک نہ ہو سکیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کسی کی جو ہے وہ مدد لینی چاہیے، کسی بڑے کی۔ اور اگر گڑبڑ ہو جائے تو کوشش کرنا چاہیے، کوئی چیز خراب ہو جائے تو کوشش کرنا چاہیے کہ ویسی ہی نئی چیز لا کر دیں جس کی چیز ہم نے خراب کر دی ہے۔ جب ہم گڑبڑ کرتے ہیں اور گند پھیلا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سب لوگ پھر جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے کام نہیں کرنا جس سے ہمیں ڈانٹ پڑے یا سزا ملے۔ اور ہم چیزوں کو اس لیے بھی توڑ دیتے ہیں، بچے چیزوں کو، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں اور کیسے چلتی ہیں۔ تو جب آپ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اسے جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو آپ کسی سے پوچھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے، اور پھر اس کو احتیاط سے پکڑیں۔ ہماری لاپرواہی سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ چیزوں کو توڑنے سے بچنا ہے، توڑنے کے بجائے یہ کرنا ہے کہ ہر کام کو دھیان سے کریں، چیزوں کو احتیاط سے کیئرفلی طریقے سے اٹھائیں تاکہ وہ ٹوٹنے نہ پائیں۔ خاص طور پہ شیشے کی چیزیں۔ ہم غصے میں بھی گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ جب غصے میں ہوتے ہیں بچے اور پریشان ہوتے ہیں تو چیزوں کو کیا کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پہلے اپنے غصے اور پریشانی پر قابو پائیں، پھر کسی چیز کو ہاتھ لگائیں، اور چیزوں کو توڑنے سے بچنا ہے۔ اور اگر چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہے تو بہت کیئرفلی طور پر لے جانا ہے، بہت احتیاط سے لے جانا ہے، پکڑ کے مضبوطی کے ساتھ، تاکہ چیزیں جو ہیں وہ گریں نہیں اور گر کر ٹوٹے نہیں۔ اور جن چیزوں کو بھی والدین نے، ماں باپ نے، ماما ڈیڈی نے، ماما پاپا نے چھونے سے منع کیا ہے، ہاتھ لگانے سے منع کیا ہے، جن چیزوں کو جو ٹوٹ سکتی ہیں، جو خراب ہو سکتی ہیں، تو پھر ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ اگر بات نہیں مانی تو ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے اور سزا بھی مل سکتی ہے۔ تو سزا سے بچنے کے لیے، پنشمنٹ سے بچنے کے لیے ہمیں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو چیزیں کیا ہوں گی، ٹوٹ جائیں گی۔ تو ہمیں جان بوجھ کر چیزیں نہیں توڑنی چاہیے، اور توڑ پھوڑ کرنے سے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کا بھی نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح آپ ایک اچھے بچے بنیں گے اور کوئی آپ سے ناراض نہیں ہوگا، کوئی آپ پر غصہ نہیں ہوگا، سب آپ سے خوش رہیں گے۔ تو آپ کو چیزوں کو توڑنا پھوڑنا نہیں ہے، بلکہ بہت کیئرفلی، احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔